ہمارے ہاں نا تیزی بڑی آئی ہے زمانے کے اندر، اور کمنٹس دینے کا اب خیال آیا ہے۔ بالکل جو آدمی بالکل دور دور تک اس کا علم سے کوئی شغف نہیں ہے وہ بھی مناظروں میں کود آتا ہے۔ ہم نے نا صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے، ان کے آپس کے مشاجرات میں کلام۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بچہ داخل ہوا نا پہلے دن فرسٹ ایئر میں تو تھا تھوڑا تیز، اردو کے ٹیچر آ گئے، انہوں نے آگے کہا کتابیں نکالو بھائی، سب نے نکال لی۔ وہ ذرا زیادہ سیانا تھا، کچھ زیادہ بھی سمجھدار ہوتے ہیں نا، تھوڑے زیادہ بھی تیز ہوتے ہیں۔ وہ ذرا زیادہ سیانا تھا تو اس نے استاد جی سے کہا کہ استاد جی آپ نے اردو پڑھانا ہے؟ نے کہا ہاں میں نے اردو پڑھانا ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے؟ اور اگر ایم اے اردو کیا ہے تو آپ ایم ایڈ بھی ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اگر آپ ایم ایڈ ہیں تو آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں؟ تو باقیوں کو استاد سبق پڑھاتا ہے، اس کو کان سے پکڑ کے کلاس سے نکال دیتا ہے، کہتا تو دفعہ ہو نا، ڈگری میری پرنسپل چیک کرے، تو کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی پرنسپل چیک کرے تو کون ہوتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے مشاجرات میں حضور بات کریں گے یا رب کریم ان کا فیصلہ کرے گا؟ ہم تو ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں، ہم تو فاروق اعظم کے بھی نوکر ہیں، ہم تو حضرت عثمان غنی کے بھی ارادت مند ہیں، اور مولا علی کی محبت تو ویسے ہی ایمان ہے۔ یاد رکھنا اور نہ اکرام کرنا سیکھیں، احترام دینا سیکھیں، عزت کرنی سیکھیں۔ دنیا میں بڑا ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا ہوتا ہی وہ ہے بھائی جس کا کوئی۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف فرمائیں اور حضور کے بالکل پہلو میں جناب صدیق اکبر بیٹھے ہیں، وہ پہلو میں ہیں، کل بھی پہلو میں تھے، آج بھی پہلو میں ہیں، اور کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہیں۔ حضور کے بالکل پہلو میں بیٹھے تھے ساتھ، اور صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ اب اگر ساری دنیا کو پتہ ہے تو حضرت صدیق اکبر کو بھی تو پتہ ہی تھا نا کہ میرا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، انہیں بھی خبر تھی۔ یہاں لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، انسان جیسے جیسے باہر نکلتا ہے، جیسے جیسے وہ دنیا دیکھتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا مطالعہ اور جیسے جیسے اس کا مشاہدہ بڑا ہوتا ہے، اس کی خواہشات سمٹتی جاتی ہیں، بہت سارے چکروں سے وہ ویسے نکل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ویسے ہی کھل جاتی ہیں اس کے ذہن سے۔ وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا کہ دل دریا تے سمندروں میں ڈونگے ہیں، دریا تے ڈونگے سمندر تو بھی زیادہ، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ تو پھر خود ہی کہتے ہیں یہ میں نے نری مثال دی ہے، سمجھا نہیں رہا میں تمہیں، صرف مثال دے رہا ہوں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، شاید تمہاری سمجھ میں بات آ جائے۔ کہنے لگے یہ بھی صرف تمہیں سمجھایا ہے، دل دریا۔ تو یہاں پھر روک کے کہنے لگے یہ بھی صرف تمہارے فہم کے مطابق بات کی ہے، ورنہ کون دلاں دیاں جانے، جان سکتا کوئی بھی، یہ بھی صرف تمہیں سمجھایا ہے کہ دل دریا تے سمندروں ڈونگے۔ سمجھ لیں آپ، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے بالکل ساتھ بیٹھے اور صحابہ اور بھی بیٹھے۔ اچانک نا محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت مولا علی آ گئے، اور جیسے ہی شیر خدا محفل میں آئے، بڑے لوگ بیٹھے تھے، بہت سارے اٹھنے کو تیار تھے، لیکن شیخ اسماعیل حقی نے لکھا ہے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے نا جناب مولا علی کا بازو تھاما، اور جہاں خود بیٹھے تھے نا وہاں حضرت شیر خدا کو بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گئے۔ کئی دفعہ تقریریں نہیں رلاتی، بندے کا امر رلا دیتا ہے۔ کئی دفعہ میرے بھائی بہت خوش لحان نعت خاں کا اعلیٰ شعر نہیں رلاتا، کسی بندے کا نہ اٹھ کے تیرے ساتھ پیار کرنا وہ تجھے رلا دیتا ہے۔ کئی دفعہ نا کچھ لوگ کرتے کچھ ایسا ہے کہ انسان تڑپ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے،
حضرت صدیق اکبر نے اٹھ کے مولا علی شیر خدا کا بازو تھام کے اپنی جگہ پہ بٹھایا. صحابہ کہتے ہیں مجمع پہ کیف ہی طاری ہو گیا, رنگ ہی بدل گیا, انداز نرالے ہو گئے. اور کسی نے کیا بات کرنی تھی, میرے محبوب بولے, حضور بولے, اور کریم فرمانے لگے دیکھا تم نے لوگوں میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے. حضور فرمانے لگے قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہچانا کرتے ہیں.